السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، ایک لڑکا تھا جس کو پڑھنے کا بہت شوق تھا اور وہ غربت کی وجہ سے اپنے لیے کتابیں خرید نہیں سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا اور یہ اپنے راستے خود تلاش کر لیتی ہے، اور یہی لگن اس لڑکے کو مسٹر جیمز اینڈرسن کی لائبریری تک لے جاتی تھی، جہاں وہ گھنٹوں بیٹھ کر مطالعے میں مصروف رہتا، اسٹڈی کرتا اور مختلف ریسرچز کرتا۔ ایک بات اور مینشن کر دوں کہ جس تکلیف اور مشکل سے یا جس مسائل سے انسان خود گزرتا ہے نا، تو اس سے گزرنے کے بعد، اس سچویشن سے نکلنے کے بعد اس انسان کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ سیم اسی تکلیف سے کبھی کوئی اور انسان نہ گزرے۔ اس لیے اس نے ڈیسائیڈ کیا تھا اور دل میں یہ ارادہ اور نیت کی تھی کہ جب وہ زندگی میں کبھی کسی اچھے مقام پر پہنچا یا کسی اچھے سٹیٹس پر پہنچا تو وہ طلبہ کے لیے لائبریری ضرور کھولے گا، تاکہ وہ لوگ علم حاصل کر سکیں جو کتابیں خرید نہیں سکتے، جو علم کو یا پھر ایجوکیشن کے ایکسپنسز کو افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لڑکے کا نام اینڈریو کارنیگی تھا، جسے اللہ نے دور اندیشی کی بھرپور صلاحیت سے نوازا تھا۔ وہ زندگی میں کچھ بڑا کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ٹیلی گراف کمپنی میں ملازمت اختیار کی، اس کے بعد ریل کی پٹریاں بچھانے والی کمپنی میں کام کرنے لگا۔ اب پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ ویورز، وہ اپنے سپروائزر کو دیکھتا تو سوچتا کہ اس میں اور مجھ میں کیا فرق ہے۔ یہ سوچ اسے آگے بڑھنے پر اکساتی، اور سب سے بڑی بات کہ جب وہ ہیلدی وے میں خود کو سپروائزر کے ساتھ کمپیئر کرتا تو وہ اپنی پرسنالٹی اور اپنے سکلز میں موجود گیپس کو یا کمیوں کو فل کرنے میں کامیاب ہو جاتا، اور اسی بنیاد پر وہ ایک دن سپروائزر بھی بن گیا۔ اب اگین وہ سکسیس کے اس پوائنٹ پر رکا نہیں رہا۔ اس نے خود کو یہ نہیں کہا کہ بس یہ پوسٹ مجھے کافی ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے، 3 وقت کا کھانا مل رہا ہے تو یہ زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ وہ نہیں رکا وہاں پر، اس نے مزید رسک لیا، اس نے مزید محنت کی اور مختلف کمپنیوں میں سرمایہ کاری کرنے لگا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا ویورز کہ جو ایک شارپ مائنڈڈ انسان ہوتا ہے نا، اس کی نظر ہمیشہ سوسائٹی میں موجود گیپس پر جاتی ہے۔ گیپس مین کہ کیا چیز ہے جس کو فل کیا جا سکتا ہے، یا پھر کیا پرابلم ہے سوسائٹی میں جس کا سلوشن ڈھونڈ کر اسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو جب وہ گیپس کو ڈھونڈتا تھا نا سوسائٹی میں، پھر وہ اس کے سلوشن کے بارے میں سوچتا ہے یا اسٹڈی کرتا ہے یا ریسرچ کرتا ہے کہ کیسے اس گیپ کو فل کیا جائے۔ اب اینڈریو نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ مستقبل میں مسافر ایسی ٹرینوں کو پریفر کریں گے کہ جن میں آرام دہ بوگیاں ہوں گی۔ اس سوچ کو لے کر اس نے ریلوے میں بہت بڑی سرمایہ کاری کی۔ اندازہ درست ثابت ہوا اور اینڈریو نے خوب پیسہ کمایا۔ اگین اس نے 1865 میں کی اسٹون برج کے نام سے ایک کمپنی بنائی۔ وہ ہر بار ایک ڈیفرنٹ آئیڈیا کے ساتھ مارکیٹ میں آتا، ایک یونیک آئیڈیا کے ساتھ مارکیٹ میں آتا۔ اس بار بھی اس کی کمپنی نے پہلی بار نہروں پر اسٹیل کے پل بنا کر کارنامہ سر انجام دیا۔ اسی وجہ سے اسٹیل کو مقبولیت ملی اور کمپنی نے مزید ترقی کی۔ اب آپ اینڈریو کی دور اندیشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ اس نے خام مال سے لے کر اسٹیل تیار ہونے تک کی تمام مشینریاں خرید لی، یعنی کہ اس پروسیس میں موجود مشینری استعمال ہوتی تھی وہ سب خرید لی، تاکہ مستقبل میں کسی قسم کے مسئلے یا بحران کا سامنا نہ کرنا پڑے، جیسے کہ انفلیشن، مہنگائی۔ اب اسی وجہ سے وہ کچھ عرصے میں دنیا کا مالدار ترین انسان بن گیا۔ اینڈریو کارنیگی وہ شخص تھا جس نے امریکہ کو معاشی طاقت بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ وہ ایک منفرد انسان تھا جس نے اپنی ذات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جب میری عمر 35 ہو جائے گی، یعنی کہ 35 سال ہو جائے گی تو میں ریٹائر ہوں گا، لیکن یہ وعدہ وفا نہ کر سکا وہ۔ البتہ 1901 میں اس نے اپنا کاروبار اس نے اپنے کاروبار کو جو ہے نا $480 ملین میں فروخت کر دیا، اور اپنی باقی زندگی اور 90% جو دولت ہے، جو تقریباً $6000 کروڑ بنتی ہے، قوم کی فلاح کے لیے وقف کر دیا۔ اس نے یہ جان لیا تھا کہ آنے والا وقت علم و تحقیق کا ہے، اور جو قوم اس میدان میں ماہر ہوگی وہی فاتح عالم بنے گی، یعنی کہ دنیا پر حکومت کرے گی۔ چنانچہ اس نے ملک میں 2900 لائبریریاں اور تحقیقی مراکز قائم کیے اور قوم کی تقدیر بدل کر رکھ دی۔ امریکہ کے معاشی طاقت کے پیچھے اینڈریو کارنیگی کی بصیرت اور دور اندیشی کا بہت بڑا حصہ شامل ہے۔ اب جو بات میں کہنے جا رہی ہوں نا، وہ قابل غور ہے۔ آپ اگر ساحل پر کھڑے ہوں
اور وسیع سمندر کی طرف دیکھیں تو پانی آپ کو لہروں کی صورت میں نظر آئے گا۔ یہ لہریں بنتی ہیں، اچھلتی ہیں، ڈوبتی ہیں اور دوبارہ نمودار ہوتی ہیں۔ میں زندگی کو اسی سمندر کی طرح سمجھتی ہوں۔ آج آپ زندگی کے کسی کنارے پر کھڑے ہیں اور کوئی عمل کرتے ہیں تو ممکن ہے کہ اس کا نتیجہ ایک دن کے بعد آئے، یا پھر ایک ہفتے بعد آئے، مہینہ یا سال، 10 سال بعد مل جائے۔ لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو محنت کا نتیجہ ہی نہ ملے۔ جس طرح سمندر میں لہریں اچھلتی ہیں اور ڈوبتی ہیں، اسی طرح زندگی بھی ہماری محنت کے نتائج کو کبھی ظاہر کرتی ہے اور کبھی غائب رہتے ہیں۔ خیر، اب یہاں 2 صورتیں مزید ہیں۔ نمبر 1، جس انسان کی سوچ بلند ہوگی نا تو وہ اس بات پر افسردہ نہیں ہوگا کہ مجھے محنت کا نتیجہ کیوں نہیں ملا، یا پھر میں نے اتنی محنت کی تھی مجھے کیوں ریٹرن نہیں ملا۔ اور جس انسان کی سوچ چھوٹی ہوگی وہ اس بات کو غم بنا کر محنت کرنا چھوڑ دے گا، کیونکہ اسے لگے گا کہ بھائی محنت کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، اس کا تو ریٹرن ہی نہیں ملتا، تو کوئی ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی۔ لیکن جو دور اندیش انسان ہوتا ہے وہ جو ہے نا محنت کرتا رہتا ہے۔ اس کا جو بیسک جو پوائنٹ ہے نا، جو بیسک پرپز ہوتا ہے وہ لرننگ ہوتا ہے، تو وہ لرننگ کرتا ہے اور مسلسل آگے بڑھتا جاتا ہے۔ تو جب لرننگ ہوتی ہے، آپ یقین کریں اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ترقی بھی آتی ہے، ڈیولپمنٹ بھی آتی ہے، گروتھ بھی آتی ہے۔ خیر، اور عین ممکن ہے کہ جو انسان جو یہ سوچتا ہے کہ محنت کا ریٹرن نہ ہو، نہیں ملتا، تو عین ممکن ہے کہ وہ ناشکرا بن جائے، اور یہ ناشکرا پن بھی ایک بہت بڑی بیماری ہوتی ہے جو انسان کی خوشیوں کو کھا جاتی ہے۔ اب اللہ نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، لیکن ہماری یہ صلاحیت محدود ہے۔ البتہ جس سے بصیرت ملی ہو تو وہ اس مقام تک دیکھ سکتا ہے جہاں تک عام فرد نہیں دیکھ سکتا۔ دور اندیش اور صاحب بصیرت انسان کی نظر صدیوں پر محیط ہوتی ہے اور وہ مستقبل کا اندازہ لگا کر اس کے لیے محنت شروع کر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات عظیم شخصیات کو لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے۔ لیونارڈو جو ہے نا ایک عظیم سائنسدان گزرے ہیں، اس کی ڈائری عجیب و غریب خیالات سے بھری ہوئی ہوتی تھی۔ اس نے 16ویں صدی میں ہوا میں اڑنے والی مشینوں کے بارے میں سوچا تھا۔ لوگ اس کو پاگل سمجھتے تھے، پاگل کہتے تھے، کیونکہ لیونارڈو کے خیالات جو ہے نا ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ لیکن آج ہوائی جہاز اور ہیلی کاپٹر کے ہوائی جہاز نے اس کے مفروضوں کو درست ثابت کر دیا، اس کے خیالات کو، اس کے علم کو درست ثابت کر دیا۔ آپ نے ٹیسلا کا نام تو سنا ہوگا، اسے جدید الیکٹریکل ٹیکنالوجی کا بانی سمجھا جاتا ہے۔ وہ جب اپنے زمانے میں وائرلیس پاور ٹرانسمیشن سمیت مختلف چیزوں کے بارے میں بات کرتا تھا، ڈسکس کرتا تھا، تو لوگ اسے شک کی نظر سے دیکھتے تھے، عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے کہ پتہ نہیں یہ کیا بول رہا ہے۔ ان کے خیال میں یہ سب ناممکن ہے، لیکن آج کی جدید ٹیکنالوجی نے ٹیسلا کو سچا ثابت کر دیا۔ اسی طرح ابن سینا جو طب جبکہ فلسفہ اور فلکیات کے علم میں ماہر تھے، ابن خلدون جو عمرانیات یعنی سوشل سٹڈیز کا ماہر اور معروف تاریخ نویس تھے، مطلب لکھنے میں، ہسٹری کو لکھنے میں بہت معروف تھے، صوفی جلال الدین رومی، سیاح ابن بطوطہ، یہ وہ لوگ تھے جن کے خیالات سے لوگ متفق نہیں ہوتے تھے، مطلب اس دور کے لوگ ان کے خیالات سے متفق نہیں تھے۔ اب آپ مارٹن لوتھر کنگ کو دیکھ لیجئے، وہ امریکی معاشرے میں انسانی حقوق اور مساوات کی بات کرتے تھے، یعنی ایکویلٹی کی بات کرتے تھے، اور لوگ اس کی مخالفت کرتے تھے اور سوچتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ غلام قوم کو برابری کی حیثیت مل جائے۔ لیکن وقت بدلا اور مارٹن کا خواب پورا ہوا، جو مارٹن کی سوچ تھی، جو اس کی تھیوری تھی، وہ پوری ہوئی، وہ جو ہے نا سچی ثابت ہوئی۔ اب بصیرت والا انسان محنت پر فوری ریٹرن نہ ملنے پر پریشان نہیں ہوتا، وہ اپنی دور اندیشی کی بنیاد پر دیکھ لیتا ہے کہ آج کا عمل میرے مستقبل کو سنبھال رہا ہے یا سنوار رہا ہے، اور اگر میرا مستقبل، سپوز آج کا عمل اگر میرا مستقبل کو چینج نہیں کر رہا، سپوز میں تو محنت کر رہی ہوں لیکن جو میری نسلیں ہیں ان کا مستقبل چینج ہو جائے گا۔ فار ایگزامپل اگر کوئی درخت لگاتا ہے کسی پھل کا، تو اس درخت کو بڑے ہونے میں تقریباً 10 سے 15 سال لگتے ہیں، تو ہو سکتا ہے وہ شخص خود پھل نہ کھا سکے لیکن اس کی نسلیں آ کر وہ پھل ضرور کھائیں گی۔ تو بالکل ایسے ہی کہ اگر آج آپ کچھ محنت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کو اس کا ریٹرن نہ ملے، لیکن آپ کی جو ہے نا جو نسلیں ہیں وہ اس محنت سے ضرور فائدہ اٹھا سکے، استفادہ حاصل کر سکے اور مزید اس چیز کو آگے لے کر جا سکے۔ اچھا، کیونکہ جو دور اندیش لوگ ہوتے ہیں وہ یہ جان جاتے ہیں کہ ان کی محنت ضائع نہیں جائے گی،
اور اس سے ان کا مستقبل سنور رہا ہے، کیونکہ ان میں صبر ہوتا ہے، اس لیے ان کو نتیجہ بھی اچھا ملتا ہے۔ جبکہ بصیرت سے محروم انسان صبر سے محروم ہوتا ہے۔ اس بات کی تصدیق علم نفسیات اور بشریات اور جو دین اسلام ہے وہ بھی کرتا ہے کہ انسان جذباتی طور پر جلد باز ہے، وہ کوئک ریٹرن چاہتا ہے، اسے بہت جلدی پھل چاہیے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بعض اوقات اسے نقصان بھی اٹھانا پڑتا ہے۔ اور زیادہ نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے نا تھوڑی سی محنت کر کے تقریباً آپ دیکھیں کہ منزل پر پہنچا ہی ہوا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بے صبری کی وجہ سے اپنے اس کام کو چھوڑ کر دوسری طرف چلا جاتا ہے، جہاں وہ 5-6 سال آلریڈی محنت کر چکا ہے، اس کام کو وہ چھوڑ کر کسی اور کام میں لگ جاتا ہے۔ تو یہ اس کی بے صبری ہوتی ہے کہ تقریباً وہ منزل پر پہنچا ہوتا ہے، ساحل پر پہنچا ہوتا ہے، لیکن پھر وہ کہیں اور مصروف ہو جاتا ہے، کہیں اور اپنے ٹائم کو، اپنی محنت کو انویسٹ کرنے لگتا ہے۔ تو صبر کے ساتھ جو کام کرتا ہے، جو پیشنس کے ساتھ کام کرتا ہے، وہی انسان جو ہے نا فیوچر میں کامیاب ہوتا ہے۔ اور جو پیشنس کے ساتھ کام نہیں کرتا، اسے جو ہے نا نقصان اٹھانا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ جو ہے نا زندگی میں کچھ اچھا اچیو نہیں کر سکتا۔ اس کے برعکس بصیرت والے انسان میں صبر پایا جاتا ہے۔ صبر اتنا اہم ہے کہ کئی بار قرآن کریم میں اس کا حکم دیا گیا ہے، کیونکہ صبر سے جو فوائد ملتے ہیں نا وہ جلد بازی سے نہیں ملتے۔ آج کے ماڈرن سیلف ہیلپ بکس میں یا پھر سیلف ہیلپ جو ایک قانونی کشش ہے، اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو انسان ہے نا، جس چیز کے بارے میں انسان سوچتا ہے وہی وہ حاصل کرتا ہے۔ تو جس چیز کے بارے میں وہ سوچتا ہے اور اس پر محنت کرتا ہے اور اس پر مسلسل اپنا ٹائم، اپنی اسکلز کو انویسٹ کرتا ہے، اپنی ایبیلٹیز کو لگاتا ہے، اپنے کام پر جو ہے نا فوکس رکھتا ہے، اور وہ مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنی محنت سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اللہ سے مایوس نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ پر توکل رکھتا ہے، جس کی وجہ سے اسے وہ چیز مل جاتی ہے جس کے لیے وہ محنت کرتا ہے، جس کو وہ اچیو کرنا چاہتا ہے۔ تو جو انسان جس چیز کے بارے میں سوچتا ہے وہ وہی حاصل کرتا ہے۔ تو آپ جو سوچیں گے آپ کو وہی ملے گا، اس لیے آپ جب اپنی سوچ کو بدلیں گے تو آپ کی زندگی اسی لمحے میں بدل جائے گی۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں، اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔